السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں ٹی وی ون گلوبل پر۔ رمضان کے مہینے میں ہم آپ کی خدمت میں 7 بجے شام ایسٹرن زون حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہمارا پرانا وقت رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ رمضان کے فیض و برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج جولائی کی 29 اور رمضان مبارک کی 10 تاریخ ہے۔ ایک اشرا گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم ویلکم کرتے ہیں، شکر گزار ہیں ہمارے معزز و مقتدر مہمان گرامی جناب حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب کے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ایسے ہی گزر گیا پہلا اشرا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ماشاء اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں واقعی، اور اسی طرح رمضان گزر جائے گا، کتنے رمضان گزرے۔ اللہ ہمیں موقع دے کہ آئندہ آنے والے رمضان میں بھی ہمیں موقع ملے کہ اس کے فیض و برکات سے ہم بھی استفادہ کر سکیں۔ بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو اشرا گزرا ہے یہ تو رحمت کا تھا جی، اور اب جو شروع ہوگا کل سے وہ ہے مغفرت کا، جی، اور پھر تیسرا اشرا ہوگا جہنم کی آگ سے نجات کا۔ تو کچھ بتائیں گے کہ کیا ان کے حوالے سے، ان کی مناسبت سے کیا دعائیں پڑھنی چاہیں؟ مثلا اب جو اشرا آ رہا ہے مغفرت والا، اس میں کون سی خاص دعا ہے جن کا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بابرکت ہے، خاص طور پہ اس اشرے میں اگر ہم پڑھیں تو؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس میں شک نہیں کہ رمضان کا ہر لمحہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور جیسے کہ حدیث میں بتایا کہ پہلا اشرا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عتق من النار یعنی جہنم سے بری ہونے کا ہے۔ پہلا اشرا رحمت کا الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، دوسرا اشرا مغفرت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ عام معمول میں بھی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت و بخشش کرتے ہیں، تو یہ خاص 10 دن جو ہے بخشش اور مغفرت کے رکھے گئے ہیں تاکہ گناہگار بندے اللہ تبارک و تعالی کو منا لیں، اور جو لوگ پہلے سے اللہ کو منا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے پہلا اشرا رحمت بن جاتا ہے، اور جو نہیں منا پاتے تو ان کو موقع دیا جاتا ہے، وہ 10 دن اللہ سے مانگتے ہیں تو ان کے لیے پھر اس اشرے میں بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور بندے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخشش ہو جائے، یعنی چھٹکارا ہو جائے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اعلیٰ مراتب تو اللہ سے کیا مانگوں، میں تو بس معافی مانگتا ہوں، اللہ بس معاف کر دے، یہ کافی، اور جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے بس میرے لیے یہی کافی ہے، میں مراتب کی تمنا کیا کروں۔ تو اس دوسرے اشرے کے اندر بخشش مانگنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کم از کم 5 تسبیح استغفار کی کرنی چاہیے، اور 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ اس میں نماز توبہ کی نیت بھی کر لیں، شکرانے کی نیت کر لیں، اور کیونکہ 1-2 نفل کے اندر جو ہے وہ کئی نیتیں شامل کر سکتے ہیں، تو خاص طور پہ نماز توبہ کی نیت کے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد 500 دفعہ استغفار کریں، اور 100 دفعہ درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ اچھا حضرت، ایک خاص دعا کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جی، یہ دوسرے اشرے کے لیے؟ یہ آخری، یہ طاق راتوں میں، آخری اشرے میں یہ دعا کی تلقین ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ کیا دعا کریں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ آخری اشرے میں طاق راتوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن عام معمول میں بھی اس اشرے میں بھی پڑھا جائے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو ظاہر بخشش اور معافی کی دعا ہے۔